السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اس کائنات کا خوش نصیب ترین انسان وہ انسان ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، جو عقیدہ توحید کا فہم رکھتا ہے، اور بد نصیب ترین انسان وہ انسان ہے جو دنیا میں آئے، زندگی پائے، نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کی معرفت کے بغیر یہ جہاں چھوڑ کر اس دنیا سے روانہ ہو جائے، اسے عقیدہ توحید کا علم نہ ہو، اس نے اپنے دامن کو شرک کی غلاظتوں سے بچایا نہ ہو، یہ محروم ترین بدترین انسان ہے۔ کیونکہ عقیدہ توحید وہ عظیم دولت ہے جو بڑے ہی خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے۔ اس عقیدہ توحید کے لیے آسمان سے اللہ نے کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے۔ اسی عقیدے کو اپنے بندوں تک پہنچانے، اس کو کھول کے بیان کرنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کی مبارک جماعت آئی۔ اسی عقیدہ توحید کے لیے ترازو لگے گا، قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا۔ اسی عقیدہ توحید کے لیے جنت اور جہنم پیدا کی گئی۔ یہی مقصد حیات ہے، یہی مقصد حیات ہے۔ نوح علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 سے روکتا ہوں، اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کو تھامے رکھنا۔ اگر 7 آسمان 7 زمینیں، ان کی مخلوقات ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، تو یہ لا الہ الا اللہ 7 آسمانوں 7 زمینوں بما مخلوقات کے سب پر بھاری ہوگا۔ تو یہ تسبیح نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی تسبیح پھیرتے رہیں اور کافی ہو جائے، یہ فہم ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ سکھاتا کیا ہے، لا الہ الا اللہ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور اس عقیدے میں ایک بہت عظیم باب اللہ کی معرفت میں، این اللہ، اللہ ہے کہاں؟ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، رازق ہے، ہمارا معبود برحق ہے، وہ اللہ کہاں ہے؟ یہ معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، اللہ کہاں ہے؟ بس جس کا جو عقیدہ ہے اپنے دل میں لے کے چلتا رہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارا یہ قول باطل ہے طرز مصطفیٰ سے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے لوڑی کو لایا گیا، آقا علیہ السلام اس سے سوال کیا کرتے ہیں، این اللہ، اللہ کا۔ اس نے فوراً آسمان کی طرف میں کون ہوں؟ تو اس کا بھیجا ہوا رسول ہے، فرمایا آزاد کر دو یہ مومن عورت۔ اب یہ سوال اگر آپ کچھ لوگوں سے پوچھیں تو کوئی کچھ جواب دے گا، کوئی کچھ جواب دے گا، کوئی کہے گا اللہ ہر جگہ پہ ہے، کوئی کہے گا میرے دل میں ہے، کوئی کہے گا جدھر دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو، یہ رام رحیم کے چکر کیا، جہاں دیکھتا ہوں تو ہی تو، پھینک کنکر نکلے شنکر، دم دم میں تو۔ سنی ہوگی آپ نے ظالموں کی یہ باتیں، دھما دھم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر۔ صوفیاء نے رد کیا ان رافضیوں کا، کہا نہیں، دھما دھم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ انہوں نے کہا تھا علی دم دم دے اندر، صوفیوں نے کہا نہیں، اللہ دم دم دے اندر۔ ہم کہتے ہیں دونوں کا قول باطل ہے۔ نہ علی کسی دم روح میں حلول کرتے ہیں،
اور نہ اللہ کسی کی صورت میں، کسی کی ذات میں، یا کوئی اللہ کی ذات میں فنا ہوتا ہے. یہ سب باطل عقیدے ہیں. نہ ہر جگہ اللہ ہے، نہ ہر چیز میں اللہ ہے، نہ یہ کائنات ہی اللہ کا وجود ہے. بعض صوفیاء نے اس کا یہ کہا آپ اللہ کی باتیں کرتے. بھائی یہ کائنات سمجھنی ہو تو مثال ظالموں نے کیا بیان کی، ان کا کفر بیان کرنے کے لیے، تاکہ مسئلے کی حساسیت آپ کے دل میں اتر جائے. کہ یہ آم کی گٹھلی لے لیں، زمین میں دفنا دیں، ایک کومپن نکلے گی، پودا بنے گا، درخت بنے گا، شاخیں، تنے، بور، پھل، پھول، یہ سب کچھ ہو گیا. تناور درخت، پھولوں سے، پھلوں سے لدا آپ کے سامنے. اچھا زمین کھودو، گٹلی تلاش کرو. گٹلی کہاں کی؟ گٹلی تو غائب ہوئی. کیا سمجھ آ گیا؟ اب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس کو اللہ مالک پر کیسے بلڈ کرتے ہیں کہ اصل اللہ تھا، پھر اللہ نے اس کے لیے کر. حدیث قدسی ہے، اور یہ دجالوں اور کذابوں کا جھوٹا قول ہے. میرا رب پاک ہے اس کلام سے، رب نے یہ نہیں فرمایا کنت کنزا مخفیا. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے بھی لکھا ہے شمائم امدادیہ میں، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. پھر جب روپ دھارنے کی باری آئی تو جو کچھ ہے دنیا میں وہ سب کچھ اسی کا روپ ہے. تو جب ہر چیز ہی وہ ہے تو یہ سوال ہی باطل ہو گیا کہ اللہ کہاں ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے احمد سرہندی کے حوالے سے اس کی ایک اور مثال بھی دی. اس نے کہا لکڑی لے لیں، لکڑی کے کونے پہ ایک کپڑا باندھ لیں، پیٹرول ڈالیں، آگ لگائیں، شعلہ بن گیا. اب زور زور سے اس کو گھمائیں، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آ رہا. کیا حقیقت میں دائرے کا وجود ہے؟ دائرے کا وجود تو نہیں ہے. کہا پھر بس یہی سمجھ لیں یہ کائنات بظاہر ہے، حقیقت میں نہیں. نہ یہ اللہ کا عین ہے، نہ اللہ کا غیر ہے. تعالی اللہ عنہ. اور یہ اللہ کا غیر ہے، رب کی مخلوق ہے، یہ رب کی ذات کا حصہ نہیں ہے. کفر کی یہ قول ہے بیٹے دی گال نہ کرمائی، میں کو الف دی سمجھ کے نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی. مجھے بیٹے نہ پڑھاؤ، میں تو ابھی سٹارٹنگ پہ کھڑا ہوں، الف پہ. الف پڑھا نہیں ہے، بیٹے کیسے پڑھاتے ہو؟ یہ جو احد اور احمد دو نام ہیں، ڈفرنس میم کی مروڑی کا ہے. تو نعوذ باللہ اللہ نے یہ میم کا برخا پہنا، وہی عرش پر تھا، وہی جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ایسے ہی کفر ہے جیسے کوئی یہ کہہ دے عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا. ایسے ہی کفر ہے جیسے کوئی یہ کہہ دے عزیر اللہ کا بیٹا تھا. اور صوفیہ اس پہ جی هو الاول والآخر والظاہر والباطن بے تکلف تفسیر کر سکتے ہیں. تو نص قطعی ہے وحدت الوجود کے عقیدے پر یہ آیت ہے. یہ تمہاری جہالت پہ نص ہے. یہ مفسرین نے اس کی تفسیر نہیں کی، صحابہ نے اس کی تفسیر نہیں کی. یہ تمہاری جہالت ہے. تمہیں لوگ مفسر قرآن سمجھتے ہیں تو ہے تمہاری عقلوں پر. هو الاول، کچھ نہ تھا، رحمان تھا. کچھ نہ ہوگا، ایک گھڑی آئے گی، نہ فرشتے ہوں گے، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. مالک فرمائے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ للہ، اس گھر والے بادشاہت. کچھ نہ ہوگا، رب ہوگا. کچھ نہ تھا، رب تھا. صوفیاء نے اپنی کفر کی سازش، میرے شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے صوفیاء دیمک ہے. درخت دروازہ لگا ہوا نظر آتا ہے، اس کی چوکھٹوں کو دیمک کھا جاتی ہے، ہاتھ لگا کے نیچے گر جائے گا، بظاہر کھڑا ہے. صوفیاء کے نزدیک اسلام بظاہر کھڑا ہے، حقیقت میں دیمک کی طرح وہ اسلام کی بنیادوں کو چاٹ چکے ہیں. انگلی لگاؤ گر جائے گا، ہے ہی نہیں، کچھ وجود ہی نہیں ہے اس میں. یہ ہے صوفیاء کا، یہ ہے ان کی سازش. جنہوں نے سب سے بڑا حملہ اہل اسلام پر جو کیا وہ رب کی وحدانیت میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ہر چیز ہی وہی، ہر چیز ہی وہی، فنا فی الشیء، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. بس جب اللہ ہو گیا تو بات ہی ختم.
کسی نے پوچھا جی مسلمان بھی اپنے پیروں کو رب کہتے ہیں؟ جواب دینے والوں کا کہ نہیں، مسلمان نہیں کہتے۔ ہم نے کہا آپ کو پنجابی نہیں آتی، پنجابی قوالوں کو سنا ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ مسلمان بھی رب نہیں کہتے۔ لال شاہ کا قوال اپنے پیر کی طرف انگلی، قبر کی طرف انگلی کر کے کہتا ہے سانو ایہو رب چنگا جڑا دسے بول کے، وہ اپنے پیر کو رب کہتے ہیں۔ نوری بوری والے کا قوال نعیم اس کے سامنے بیٹھ کر قوالی کیا گاتا ہے؟ لوکی عرشاں اتے لب دینے، رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ یہ ہے وہ کفر کا عقیدہ۔ تو اس دور میں لازم ہے کہ رب کی معرفت حاصل کیجئے اور اس عقیدہ توحید کو آگے پھیلائیے۔ اہل الحدیث کا عقیدہ کیا ہے کہ رحمان اپنے عرش پر ہے اپنی شان کے مطابق۔ یہی قرآن درس دیتا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث درس دیتی ہیں، یہی سلف صالحین صحابہ کا فہم ہمیں درس دیتا ہے کہ رحمان اپنے عرش پر ہے، اپنی مخلوقات سے بلند ہے۔ کیسے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی کیفیت نہیں بیان ہو سکتی، کیفیت مولا کے حوالے۔ ہمیں جتنا علم دیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جو چیز قرآن اور حدیث نے رب کے لیے ثابت کی ہم اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اس کی آنکھیں ہیں۔ کیفیت خالق و مالک کے حوالے ہے، کیفیت میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن جو چیز قرآن ثابت کرے گا عقل کی بنیاد پہ اس کا انکار نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی انکار کرے تو ہم کہیں گے تم سبیل المؤمنین سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پہ پڑ چکے ہو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یہ ہے گمراہ لوگوں کا ٹولہ جو ہدایت وعدے۔ ہدایت کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و سنت، صحابہ کے فہم کی روشنی میں راہ ہدایت ہے، جو یہ وعدے ہو جانے کے بعد اتباع کرتا ہے۔ غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر فلسفے کی بنیاد پہ کچھ اور تراشتا ہے تو وہ پھر اس راہ پر جس پہ چل رہا ہے، مالک کہتا ہے ہم بھی اس کو وہیں پہ دھکیل دیتے ہیں، اینڈ اس کا جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن حکیم کی آیات میں مالک بیان فرماتا ہے، کچھ آیات میں ہے کہ اللہ بلند ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ ہی بلندی والا، کبریائی والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔ اسی لیے صوفیاء میں سے بعض، ہم سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سجدے کی دعا کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ صوفیاء کہا کرتے تھے سبحان ربی الاسفل، کہ ہر جگہ پہ وہ ہے، ہر چیز وہ ہے اور ہر جگہ پہ وہ ہے، بس یہ بظاہر شکلیں ہیں۔ تھانوی صاحب امداد المشتاق میں لکھتے ہیں کہ کسی نے ایک پلیٹ میں حلوہ اور ایک میں گندگی رکھ کے ایک صوفی صاحب کے سامنے رکھ دیا، کہا جی بڑے لیکچر دیتے ہو آپ، ہر چیز ہی وہی ہے، یہ بھی وہ بھی وہ، ادھر بھی تو ادھر بھی تو۔ اچھا جب ہر چیز وہی ہے کھاؤ دونوں کو۔ بس شکل مولوی تو حلوہ کھا لیا، ابن الوقت کے مقام پر فائز سے شکل بدل کر خنزیر کی شکل میں گندگی کھا لی، کہ یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فہم نہیں، یہ صحابہ کا دیا ہوا فہم نہیں، یہ گمراہ صوفیوں کا دیا ہوا فہم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب و برتر ہے۔ کہا اللہ اوپر ہے، اس کا یہ معنی ہے تھانے دار کے پاس جائیں جی میرے اس کیس میں اب میری مدد کریں، میں حق میں کتوں فون آیا ہے۔ اب ڈی ایس پی تھانے دار سے اوپر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سر پہ بیٹھا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، مخلوق کی مثالیں میرے خالق کے لیے بیان نہیں ہو سکتی، نہیں سکے مثلی، تمہاری یہ تعویل باطل ہے کہ تم کے مخلوق کو تم تشبیہ دے رہے ہو خالق کے ساتھ۔ یخافون ربهم من فوقهم، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کب کپاتے ہیں۔ رب کہاں ہے؟ جو ان سے اوپر ہے۔ رحمان اپنی شان کے مطابق کیفیت بیان نہیں کی جائے گی، لیکن اس صفت کا انکار بھی نہیں کیا جائے گا۔ جو اللہ کے کلام نے ثابت کیا ہے اس کو ثابت کریں گے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، مالک فرماتا ہے ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ نازل اوپر سے ہوتا ہے نیچے سے؟ جو کہے ہر جگہ پہ ہیں ان سے پوچھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ آسمانوں پہ گئے تھے؟ اللہ تو ہر جگہ۔ جی تسی نہیں مانتے، بس
اتو ہیں تو ہر جگہ ہم کو دعا مانگو، ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے، کیا خیال ہے کیسے اٹھائیں گے؟ جی یوں ہی اٹھائیں گے؟ کیوں؟ فطرت سلیم آواز لگاتی خالی ہاتھوں کو بھرنے والا ہر جگہ، اور جب اگر ہر جگہ ہو تو پھر یوں مانگو، پھر ہاتھ الٹے کر کے مانگو۔ آپ دیکھیں جو قبروں سے مانگتے ہیں، مردوں سے مانگتے ہیں، قبروں سے مراد یہ مٹی کی ڈھیری نہیں اندر دفن ہوا بابا جی ہے، یہ بکری گل ہے کہ بابا ہے بھی صحیح یا نہیں، کھول کے دیکھ لو تو 70% قبروں میں بابا نہیں ہے، بیبے بھی نہیں ہے، کچھ اور ہی مخلوق ہے، لیکن اس کے اوپر کھڑے ہو کر بھی لوگ کیسے مانگتے ہیں؟ ہاتھ ان کا کھڑے قبر پہ ہیں، دے دے بابا آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے، کچھ نہ لگے گی، کسی کی جوتی چوک کے جائیں گے، دے دے آئے ہیں، اور اینڈ ان کو سمجھاؤ بھائی آپ کا تو یہ ہے نا، یہی داتا ہے، یہی غوث اعظم ہے، یہی بگڑی بنانے والا ہے، یہی سب، تو یوں مانگو بابا جی دے دو، کوئی نہیں بیٹھا دیا کر دو، رشتہ کر کے دینی دے دو، کچھ دے دو، یوں مانگو، کیونکہ تمہیں دینے والا نیچے ہے، لیکن تمہاری فطرت سلیم بھی آواز لگا رہی ہے کہ نہیں نیچے نہیں ہے، ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا رحمان اپنے عرش پر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یقین ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا۔ نازل کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، دنیا میں موجود نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ہے یہ اپنے رب کے پاس قریب سے آ رہی ہوتی ہے، آسمان سے برستی، آسمان سے برستی ہے، یہ کلام الہی بھی آسمان سے نازل ہوا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، تمام پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کہاں ہے؟ بلندی پہ۔ اگر ہر جگہ ہوتا تو کلمات اللہ کی طرف بلند کیسے ہوتے؟ وہ تو ہر جگہ ہے۔ یہ دلیل ہے کلام الہی سے کہ رحمان بلند ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، جس کی طرف فرشتے اور روح الامین چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور ورافعک الیہ، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، خالق نے مالک نے اٹھا لیا اپنی طرف۔ رحمان کہاں ہے؟ آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش پہ رب مستوی ہے، شان کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق، اپنے مرتبے کے مطابق۔ ہماری عقل کو اس کا فہم، جھوٹ بولتے ہیں جو کیفیات بیان کرتے ہیں۔ قادری صاحب کہتے ہیں کہ جب معراج کی رات بلند ہوئے، سدرۃ المنتہا پر گئے، جبرائیل نے کہا جی بس اینڈ ہو گیا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، تو پھر اپنی قوت سے بلند ہوئے۔ صرف شرک کی خباثتیں آپ کے سامنے عیاں کرنے کے لیے ان کے یہ جملے نقل کر رہا ہوں، تاکہ آپ کے دل میں توحید کی اہمیت اجاگر ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت کا سب سے بنیادی مسئلہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت عقیدہ توحید پہ ہے۔ اس وقت جہالت سب سے زیادہ اسی میدان کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ کہ پھر عرش پہ پہنچے، اللہ نے دروازہ کھولا اور کنڈی لگا دی، اور اس کے بعد تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ وہاں پر ہویا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلام کہاں سے آپ تک پہنچا؟ قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے۔ طارق جمیل صاحب یہ فرماتے ہیں کہ عرش پہ پہنچے جیسے دو تیر، دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا فاصلہ ہوا، اور پھر کیا کمی رہ گئی بغل گیری میں؟ یہ کہاں سے آپ کو ملا؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے فہم سے ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر شیطان نے آپ پر وحی کی ہوگی، تیسرا وسیلہ تو نظر نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں اپنے دل میں اتاریے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کیجئے، اس دین کو سیکھیے۔ اللہ کی قسم میرے اور آپ کے کندھوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مختصر کر کے کہہ دوں، جو یہ سمجھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا وارث ہوں، اس کے کندھے پر سب سے بڑی ذمہ داری وہ عقیدہ توحید کو سیکھنا اور سکھانا ہے۔ کیونکہ جس زمن میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ سب کو ساتھ لینے کی ایک شیطانی سوچوں کا دور چل رہا ہے۔ اس کو بھی لے لو، اس کو بھی لے لو، اپنی دعوت کو گول کر کے دراز میں ڈال دو، سب ٹھیک، جو جہاں لگا ہے ٹھیک، کسی کو غلط نہ کہیے۔
किसी को कुछ ना कहिए। आई एम ऑल्सो राइट, मैं भी ठीक हूं, आप भी ठीक है। नो, ओनली आई एम राइट। जब कुफ्र और शिर्क का मामला आएगा, जब तौहीद और शिर्क का मामला आएगा, अल्लाह की कसम, फमाज़ा बअदल हक़ इल्ला दलाल, गुमराही के अलावा पीछे कुछ नहीं रह जाएगा, सिर्फ मैं हक पर दूंगा, जो कुरान के मुताबिक, जो हदीस के मुताबिक। हाँ, यहाँ जायज होगा जहाँ फजीलत के मामले हैं, ये अफदल काम है, ये जायज काम है, वहां पर कहा जाएगा भाई आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आपने अपनी बीवी को मस्जिद जाने दिया और मेरी बीवी ने अपने हुजरे में नमाज पढ़ ली, आपकी बीवी भी ठीक है, मेरी बीवी भी ठीक है। मैंने बाल टेढ़ करवा लिए, आपने कतरवा लिए, आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन वो मुसलमान जो ये कहे इधर भी तू, उधर भी तू, मस्जिद में तू, मंदिर में तू, मैखाने में तू, राम रहीम के चक्कर किया, वो भी ठीक और मैं भी ठीक नहीं, अल्लाह की कसम कभी नहीं मानेंगे, भले हमारी गर्दनों को काट दिया जाए। हक तौहीद वाले के पास है, बाकी सबके पास बुराई है। ये सीजन है, देसी गर्मी दस दूंगा, आलू न बनना, अपनी हैसियत को बाकी रखना, आलू न बनना। आलू समझते हो, मुर्गी पालो चल जाएगा, गोश्त पालो चल जाएगा, कले का भी भुर्ता बना लो ते चल जाएगा, टिकियां कबाब भी बना लो, गोंगलूच पालो, बताऊं पालो, जहां डालो आलू, आलू ने चल ही जाना। आलू न बनना, और आलू बन रहे हैं नहीं। गिलगित सकरदू में जाके राफियों के पीछे अल्लाह अकबर करने वाले मौलवी साहब ही है ना, की के नहीं की। जवाद नकवी की मेहमाने खसूसी की मजलिस में खिताब फरमाया, इस दयूस को भी कोई अहले हदीस मानता है? आप तो होला रखा करो, नहीं होला रख सकता। वारिसु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सहाबा के मज़हब का, मनहज का वारिसु, जो कर सकते हो कर गुजरो, जो बातिल है डंके की चोट पे बातिल कहता। तुम राफियत को अपने ईमान बनाए फिरो, जिनके अकीदे के मुताबिक ये कुरान तब्दील शुदा किताब है, इस कुरान को तब्दील शुदा कहने वाले के पीछे नमाज पढ़ने वाले, मैं तुझे अहले हदीस मान लूं, अगर तू अहले हदीस है, अल्लाह की कसम मैं ऐसे अहले हदीस से ऐलान बरात करता हूं, मैं अहले हदीस नहीं हूं। और अगर मैं अहले हदीस हूं तो तू अहले हदीस नहीं है। ये मनहज तो शैतान का मनहज है, सब बुरा देता। इस जवाब नकवी को तुम नहीं जानते, इसने कहा था शजरा खबीसा, फिरौन, हामान, कारून, शद्दाद, मुआविया, अबू सुफियान शजरा खबीसा है, जिसका जिक्र कुरान में आया है। जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को शजरा खबीसा और फिरौन से मिलवाए, तू उसके गले लग जाए, आग लग जाए ऐसे गले को, और आग लग जाए ऐसी मसलहत को। जाओ जिसको सुनाना है सुना लो, हम तुम्हें अहले हदीस नहीं मानते। तुम आलू हो जो हर सब्जी में फिट आ जाते हो। कुर्बान जाऊं, अल्लाह मेरे बदियुद्दीन राशिदी की कब्र को जन्नत का बाग बनाना, अल्लाह मेरे साईं की कब्र को जन्नत का बाग बनाना। पीर पगाड़े ने बुलाया था प्रोग्राम में, प्रोग्राम खत्म हुआ तो शाह जी से कहने लगा, साईं अच्छो दुआ करा छड़ी दो, आओ दुआएं खैर करवा दे। आखिर में साईं राहिमहुल्लाह खड़े हुए कहा, दुआ बाद में दूंगा, पहले दवा दूंगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह, रब की तौहीद के आवाज़ें लगाए थे, जालिमों ने सीधी कर ली थी। शाह जी ने फरमाया था, मैं समझा कि वक्त आ गया है, कलमा पढ़ ले। पीर पगाड़ा खड़ा हुआ था कि नीचे करो, तुम्हारा बाप है जो कहता है सच कहता है। अल्लाह मेरे शेख अब्दुल्ला भावलपुरी की कब्र को जन्नत का बाग बना। कॉन्फ्रेंस हुई थी, इत्तेहाद और इत्तफाक कॉन्फ्रेंस, 15-15, 20-20 मिनट मौलवियों ने खिताब फरमाया था। हाफिज साहब ने 3 मिनट गुफ्तगू की थी। कहा था कमिश्नर साहब, कब्र परस्त और मुवाहिद का इत्तेहाद नहीं हो सकता। ये कब्रों पे सजदे करता है, ये अल्लाह को सजदे करता है, कैसे इकट्ठा कर दोगे? मिसाल दी थी, एक लकड़ी यूं टेढ़ी है और एक यूं सीधी है, दोनों को रख के कील मारने का ख्वाब देखने वाले, पहले इसको रंदा मार, इसका टेढ़ निकाल, इसे सीधा कर, इसे समझा या अल्लाह मदद तौहीद है या अली मदद शिर्क है। इसे किताब और सुन्नत पे लेकर आप इकट्ठे हो जाएंगे। किताब और सुन्नत नहीं है तो इत्तेहाद नहीं हो सकता। अल्लाह मलिक फैसल की कब्र को जन्नत का बाग बना। कहा था वजीर आजम साहब ने अपने वक्त के,
आओ सही, ये बानी पाकिस्तान की कब्र है, आओ चादर चढ़ा लो। कहा चादरें चढ़ाना दीन होता, तुम्हारे पास बानी पाकिस्तान की कब्र है, मेरे पास मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अमीर मोहम्मद बिन सलमान की हिफाजत फरमा। इंडिया में गांधी की कब्र पे, यादगार पे फूल चढ़ाने सारे गए। अगर नहीं किया तो इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद का ये पोता नहीं किया, क्योंकि तौहीद घुट्टी में मौजूद है। भाइयों, रब की तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज, ये जान एक दफा मिली है, दो दफा नहीं मिलेगी। कुर्बान हो जाए जिसकी जान रब की वहदानियत पे, ये इंशाअल्लाह शुहदा में उठाया जाएगा। हक किया है किताब और सुन्नत, हक किया है जो कुरान से साबित हो। कुरान क्या दरस देता है, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया, बुलंद कर लिया, रहमान अपने अर्श पर है। ये स्टेज सिर्फ अहलुल हदीस का, अहलुस सुन्ना का, मुवहिदीन का है, जहां से आपको हर मसले में पहली दलील किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस। जैसे ये वही मेरे रब की तरफ से, सही हदीस भी वही मेरे रब की तरफ से। इसका इनकार करने वाला भी मुसलमान, सही हदीस का इनकार करने वाला भी मुसलमान, आखिरी नहीं। ये हमारी शान है कि हमारे हाथ में फुला और फुला की बातें नहीं हैं, अर्श वाले का कलाम है, मदीने वाले का फरमान है। अल्लाह जैसे आज तूने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर में हमें इकट्ठा किया, अल्लाह प्यारे हबीब के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में हम सबको इकट्ठा फरमा। कुरान क्या दरस देता है, अमिनतुम मन फिस समा अन यखसिफा बिकुमुल अर्द, क्या तुम उससे बेखौफ हो जो कहा है मन फिस समा, तो आसमानों में है, कि वो तुम्हें इस जमीन में धंसा दे। हम अमिनतुम मन फिस समा, क्या तुम उससे बेखौफ हो, युरसिल अलैकुम हासिबा, जो तुम पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, आपके अमाल से भी साबित होता है कि रहमान अपने अर्श पर है, आसमानों से बुलंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ये दुआ कसरत से किया करते थे, सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब अल आला जो बुलंद है, वल्लाहु तबारक व तआला फौक दालिक, और सबसे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के लिए अअला मिसाल समझाने के लिए अर्ज करता हूँ, जितने किसी के मकाम इज्जत बुलंद होती है, उतना ही उसके बिठाने की जगह भी बुलंद होती है। आपका बहुत बड़ा तो मेहमान आया, उसे जूते उठाएंगे, जितना उसका रुतबा आपके ज़हन में होगा, उतनी ही उसकी बैठने की, इकराम की जगह भी बुलंद होती। ये दुनिया की मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह के लिए आला मिसाल। सबसे अफजल दाद किसकी है? अल्लाह की। तो सबसे बुलंद मकाम मेरे अल्लाह का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान यरहमु अहलल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। रहम करने वालों पे अल्लाह रहम करता है। तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। हर जगह नहीं है। मैं जी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कसम खाता हूं, अल्लाह का कोई नाम हाजिर नहीं है। अल्लाह नाजिर है, देख रहा है। काली सियाह चींटी काले सियाह पहाड़ की जड़ में भी चलती है, रहमान अपने अर्श पे होते हुए उसको देख भी रहा है, उसके रिज़्क़ वहां पहुंचा भी रहा है। लेकिन अल्लाह का कोई नाम हाजिर, अल्लाह अपनी जात के एतबार से हर जगह पे हाजिर नहीं है। उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसका कंट्रोल ऐसा है कि हर चीज को घेरे हुए। एक पत्ता दरख्त का जमीन पे बाद में गिरता है, रब के इल्म में एक पत्ता दरख्त का बाद में उगता है, और रब के फिक्र में वो पहले होता है। उसका इल्म हर चीज को घेरे हुए, उसकी हर चीज मुहीत है उसका इल्म, लेकिन उसकी जात कहां है? समझाने के लिए अर्ज कर दूं, अल्लाह के लिए आला मिसाल, कम दर्जे वाला बुलंद दर्जे वाले के सामने हाजिर होता है। सिपाही थानेदार के सामने हाजिर होता है। आपने पढ़ा क्या? फलां को लाइन हाजिर कर दिया गया, क्या ख्याल है? डीएसपी थानेदार के सामने जाएगा? नहीं, वो लाइन हाजिर होगा, डीएसपी के सामने लाइन में लगेगा। जिसका दर्जा कम हो वो हाजिर होता है, जिसकी शान बुलंद हो उसके सामने हाजिर होता है। वकील जज के सामने हाजिर होता है, जज चीफ जस्टिस के सामने हाजिर होता है। ऐसे ही है ये दुनिया की मिसाल, अल्लाह के लिए आला मिसाल। हम अल्लाह के घर में 5 मरतबा हाजिर होते हैं, अल्लाह का कोई नाम हाजिर
اس کا علم اس اعتبار سے اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ مجھے تو وہ بھی امین مانتا ہے جو آسمانوں میں ہے. تو پیارے بھائی، یہ عقیدہ توحید میری اور آپ کی گردنوں میں امانت ہے. سیکھیے اس کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سیکھا، پھر اس کو پھیلائیے جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پھیلایا. یہی مکہ اور مدینہ، یہاں سے اس قولوا لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو لے کر صحابہ اٹھے. تلاش کیجیے صحابہ کی قبریں، تو کہیں تو آپ کو مراکش میں ملیں گی، کوئی کہیں ملیں گی، کوئی سندھ میں ملیں گی، کوئی ہند میں ملیں گی. اس پیغام کو لے کے نکلے. میں کم از کم اپنی جان کو، اپنی بیوی بچوں کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی بیوی کو تو توحید سکھاؤں، اپنے بچوں کو تو توحید سکھاؤں، اپنے رشتہ داروں کو تو توحید سکھاؤں. یہ چادر اتار کے پھینک دیجئے، کوئی کیا کہے گا؟ دروازہ بجتا ہے نا، اور فقیر آ کر کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، اور آپ کیوں ڈالتے ہیں اس کے کشکول میں؟ نہیں ڈالی تو پھر پتہ لگ جائے گا بھابیاں دا کام ساڈے واسطے مسائل کرے، مولا تھوڑی تھوڑی کر کے ٹر جاؤ گے. دیکھیے یہ چادر اتار کے پھینک دیجیے. اگر آپ کے دل میں اپنے خاندان کے لیے غیرت ہے تو کیا اللہ کے لیے غیرت نہیں ہونی چاہیے؟ میں ان دیوسوں سے پوچھتا ہوں جو اہل شرک کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر دیتے ہیں، جو خمینی کی تصویر والے بینر کے نیچے کھڑے ہو کے خطاب جھاڑ دیتے ہیں، اگر یہاں یہ تمہارے خاندان کو کوئی گالی دے بیٹھے رہو گے؟ اگر یہاں تمہارے قوم کو کوئی گالی دی جائے بیٹھے رہو گے؟ تمہاری سیاسی مذہبی پارٹیوں کے رہنماؤں کو گالی دی جائے تو بیٹھے رہو گے؟ کیا ان اسٹیجوں سے امیر معاویہ کو گالی نہیں دی جاتی؟ کیا ان اسٹیجوں سے ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ کیا ان اسٹیجوں سے اور انہی اسٹیج پر بیٹھنے والوں کی زبانوں سے سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ ڈورے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو، اندھے ہو، کیا ہو، اس دھرتی پہ نہیں رہتے ہو؟ ان کا کفر نہیں سنتے ہو؟ پھر ان کے دست و بازو بنتے ہو تو جان چھوڑ دو ماری، پکے پکے ٹر جاؤ. کم از کم ماتھے پہ لگی بھی یہ سیاہی تو ہم مٹا سکے. ساڈا ہے ہی نہیں، ہے ہی ہونا دا. لا تجد قوم یؤمنون باللہ، نہیں پاؤ گے اہل ایمان میں کسی ایسے شخص کو جس کا ایمان ہو اللہ پر، آخر پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. نہیں پاؤ گے. اگر مومن ہے، کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، لفافے کے وزن پہ اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا. یہ لفافوں کے وزن پہ ایمان بیچنے والوں، ایک شخص آئے گا قیامت کے دن جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک کارڈ، ایک پرچی، ایک ٹکڑا کاغذ کا نکلے گا جو پڑھنے میں رکھا جائے گا. وہ کہے گا اللہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر مقابلے میں صرف یہ چھوٹی سی پرچی، میں تو مارا گیا. مالک فرمائے گا تیرے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی. وزن کیا جائے گا، وہ چھوٹا سا کارڈ، وہ چھوٹی سی پرچی غالب آ جائے گی. یہ 72 رجسٹر تا حد نگاہ پھیلے ہوئے 99 رجسٹر یہ ہلکے ہو جائیں گے. وہ پرچی کیا ہوگی؟ خمینی کے پروگراموں میں جانے والا لفافہ ہوگا، میلاد کانفرنسوں میں شریک ہونے والے دعوت نامے ہوں گے، اہل شرک کی گود ہری کرنے والی محفلوں کی سجاوٹیں ہوں گی. یہ دنیا کے کرو فر ہوں گے. لا الہ الا اللہ. اس نے توحید پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. کچھ تھا یا نہیں تھا اس کے پلے میں، ایمان تھا، توحید تھی، عقیدہ تھا، سب کچھ دنیا پہ قربان کر لیتا تھا، لیکن اللہ کی وحدانیت عقیدے کے مسئلے پر یہ کبھی ڈھیلا نہیں ہوا کرتا تھا. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہمیں اپنے ایسے مواحد بندوں میں شامل فرما. اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، جب تک زندہ رکھنا، ایمان کی بہترین حالت میں رکھنا، غیرت کی بہترین حالت میں رکھنا. اللہ غیرت ایمان والی زندگی دینا اور غیرت ایمان پہ کٹنے والی موت دینا. اپنے پیارے حبیب کے اسی پیارے شہر میں شہادت کی موت دینا. اٹھانا تو اس حال میں مولا تو ہم سے راضی ہو چکا،
उठाना इस हाल में कि जब हौज़ कौसर पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी पीने जाएं तो कह सकें अल्लाह के नबी खताकार तो बड़े हैं, गुनहगार तो बड़े हैं, रब की वहदानियत के मसले पे कभी हम किसी लालच या खौफ का शिकार नहीं हुए, आपकी खत्म नबूवत के मसले पर कभी किसी लालच या खौफ का शिकार नहीं हुए, आपके प्यारे सहाबा और अहले बैत के दिफा के मसले में कभी किसी लालच और खौफ का शिकार नहीं हुए। और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है ये चीज़ें हमारे पल्ले में हुई तो अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फضل से, अपने करम से, बगैर हिसाब बगैर इक़ाब साबित के अपने फضل से हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।